آج ہماری تقریر کا موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد۔ آج اسلام کو بنانے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی تیسری قسط ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد، اور یہ اسلام کو بنانے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت تھی، اس کی تیسری قسط ہے۔ جب تک ہم دین کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے 6 کلمے بنا کے رکھے۔ حالانکہ کوئی 6 کلمے نہیں ہے، یہاں لوگ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں 6 کلمے بتاؤ، یہ بات تو کلمہ ایک ہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ کلمہ یہ عربی لفظ ہے۔ کلمے کی معنی ہے کہ وہ بات جو بات کرنے والا بات کر کے پوری کرے، وہ سمجھ میں آ جائے، اس کو کلمہ کہتا ہے۔ اس کے 2 کلمے کی قسم ہے، ایک وہ بات مکمل، دوسری غیر مکمل، تو یہ بڑا بحث ہے۔ تو آج میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی کلمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ کلمہ شہادت ہے جو ساروں کے کتابوں میں موجود ہے، اس کے سوا کوئی کلمہ ایک جگہ موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم وہ اس چیز کی وضاحت کریں گے، اور رسول کی فریاد، اس کو کیا فریاد تھی، اس کو وضاحت کر کے آپ کو کھول کھول کے بتائیں گے۔ کیونکہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں پہلا جلد حدیث نمبر 8 کتاب الایمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ وہ سمجھا چکا ہوں، آگے بھی سمجھاؤں گا۔ اور نماز قائم کرے، روزہ رکھے، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزوں پر ہے۔ میں اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، صرف غور کر کے میرے بھائی اس بات کو سننا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی کتاب الایمان پہلا جلد حدیث نمبر 112، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں پہلی کیا ہے؟ یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے، وَيُخْبَرَ بِمَا دُونَهُ، اور اس کے سوا ہر چیز کا انکار کیا جائے۔ یہاں بڑا تضاد لگ رہا ہے، حالانکہ کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دور رکھا گیا ہے۔ جب تک ہمیں معنی کلمے کی نہیں آئے گی تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک اس پر شہادت پر غور فکر کرے کہ شہادت کیا ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے خبر، کوئی خبر دے کہ وہاں ایک یار ڈاکو تھے، ڈاکو نے فر کی تھی، تو لوگ اس پر تعجب نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بتا شاہدی دے رہا ہے، یار میں شاہدی دے رہا ہوں، یہاں میں موجود تھا، ایسے ہوا، تو پھر اس سے سوال کیا جائے گا کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو بڑا اس میں خبر میں اور شہادت میں بہت فرق ہوتا ہے، کہ ہمیں وہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ شہادت کیا ہے۔ تو ہم جب تک توجہ نہیں دیں گے تو شہادت کب دی جاتی ہے؟ جب کوئی فریادی فریاد کرتا ہے، اس فریاد کو اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے شاہدی دی جاتی ہے کہ اس بندے نے بالکل حق فرمایا، میں موجود تھا، ایسے ہوا تھا۔ تو ہم اس پر تھوڑا غور و فکر کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے،
کل مجھے ایک مفتی صاحب تھا، اس سے میرا بیٹھک ہوئی، تو وہاں ایک بات نکلی کلموں کی، تو انہوں نے کہا یہ تو کلمے ہیں، میں نے کہا کہیں بھی نہیں ہے، تو وہ ایک حدیث لے کر آیا، اس نے یہی پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے کہا تو یہاں تو شاہدی ہے نا، شاہدی والا تو میں کہتا ہوں، جو دوسرے کلمے ہیں وہ کہاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے؟ تو ہم اس پر گو تو وہ کہنے لگا کہ اس کا مقصد کہ کوئی کچھ بھی کرے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حدیث میں نے پیش کی تھی، یہ صحیح مسلم کیا، یہ بھی کتاب الایمان حدیث نمبر 142 آپ کھول کے پڑھیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے جب اس کا آخری ٹائم ہو رہا ہے تو اس نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ہر چیز کھول کھول کے بتائی، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، لیکن ایک چیز میں نے نہیں بتائی، جو میں آج، کیونکہ مجھے ڈر ہے یہ میرا آخری ٹائم ہے، میں جا رہا ہوں، اس لیے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں خیانت کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں وہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ حدیث میں نے پیش کی ہے، تو وہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من شہد، جو بھی یہ شاہدی دے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی وضاحت کی ہے اور آگے بھی کرتا رہوں گا اور کرتے جا رہا ہوں، کوئی الہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یہ اس کا رسول ہے، پیغام دیا، یہ پیغام یعنی لا الہ الا اللہ، جو کوئی کام کہے کہ یہ کام ہے تو اس کو بتانے والا کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام آپ کو بتایا ہے، اللہ نے مجھے بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے شہادت کی معنی۔ تو وہ آگے کہتا ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو وہ بول اٹھا، حالانکہ مفتی ہے، عالم ہے، اس کو تو ہزار بار سوچنا چاہیے، پھر جو چاہے کرے، یعنی حدیث کا انکار۔ میں نے کہا یہ تیرے نا سمجھی کا، کیونکہ ہمیں کلمے کو تو سمجھانا ہی ہے نا، آپ مفتی ہے، آپ بیٹھ کے فتوائیں دیتے ہیں، آپ کو کلمے کا پتہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں؟ اگر آپ کو کلمے کی معنی آتی ہوتی تو یہ لفظ مر جاتے بھی نہیں بولتے، کیوں کہ ہمیں کلمے کی معنی سمجھ ہی نہیں آئی نا۔ جب سمجھ میں آ جائیں گے کہ اللہ کے محبوب کی ہر ایک بات حق اور سچ ہے، اس میں شک کرنا، اس میں گمان کرنا بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اس بات میں شک اور گمان کرے میرے دوست، ہم نہ جانے کون سے دور میں چل رہے ہیں، حالانکہ یہاں سر عام بےمانی ہو رہی ہے، سر عام برائی ہو رہی ہے، یہ چیز سر عام ہو رہی ہے، پھر بھی ان کو یہ لوگ سارے چھپا کے بیٹھے کیونکہ یہ مسجدوں میں بیٹھ گئے۔ تو اس کی وضاحت جو ہے نا وہ حدیث کر رہی ہے حضرت عمر عبداللہ بن عمر کی، جو مسلم کی حدیث ہے 112، کہ یعبد اللہ، جس نے اللہ کی عبادت کی، جس نے اللہ کی یعنی غلام بنا، اللہ کے غلامی میں آ گیا، عبادت عبد سے نکلتی ہے، عبد کی معنی غلام ہے، کیونکہ لوگوں کو ہٹا دیا گیا نا۔ وَيُغْفَرَ بِمَا دُونِهِ، اس کے سوا ہر طاقت کا انکار کرے، ہر علم کا انکار کرے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں اس نے یعنی کوئی تضاد نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، جو شہد اللہ الہ الا اللہ وہ ایک ہی بات ہے، لیکن ہمیں سمجھانے والا نہیں ہے، سمجھ ہمیں نہیں آ رہی ہے۔ تو آگے میں اللہ کے حکم سے جو اللہ میرے دل میں ڈالتا جائے گا، مجھے یقین ہے اپنے رب سے کہ میری زبان سے وہ بات نکلوائے گا جو اللہ کو محبوب ہوگی اور اللہ کے پسندیدہ بات ہوگی، تو میں آپ لوگوں تک وہ پہنچاتا جاؤں گا کہ وہ اس پر غور فکر کرے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ رسول فریاد کیا کرے گا، کیونکہ شہادت تب ہوتی ہے جب فریاد ہوتی ہے نا، پھر شاہدی دی جاتی ہے۔ تو قیامت میں جب حساب ہوگا تو وہاں فریاد ہوگا، فیصلہ کہے گا فیصلہ ہوگا، کیوں فیصلہ ہوگا؟ فیصلے کا دن کیوں کہا گیا ہے قیامت؟ فیصلہ تب ہوتا ہے جب فریاد ہوتی ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ پہلے نوح کو لے کر بلائے گا، نوح علیہ السلام اپنی قوم پر فریاد کرے گا، اللہ ان کو میں نے آپ کا پیغام دیا ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کو نوح نے بتایا؟ وہ کہیں گے نہیں میرے مالک نہیں بتایا، اگر بتاتے تیرا حکم دیتے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو لے کر آئے گا، جو امت کے عالم ہیں، جن کو پتہ ہے، جس کو کلمے کی معنی کی خبر ہے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی نے یہی پیغام دیا نا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ساروں کا ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہستی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ساری طاقت اللہ کی ہے۔ فَاعْبُدُونِ، پھر عبادت میں مزہ آئے۔ ہم غیر کو بھی مان کے بیٹھے، ہم اللہ کے سوا ساروں کی غلامی کر رہے ہیں، کیا عبادت میں مزہ آئے گا؟ کیوں نہیں بچڑائی ہوگی؟ کیوں نہیں بے ایمانی ہوگی؟ کیوں نہیں ٹھگی ہوگی؟ کیوں نہیں چوری ہوگی؟ کیوں نہیں ڈکیتی ہوگی؟ کیونکہ ہمارے جو علماء وہ مسجدوں میں بیٹھ گئے، ان بیچاروں کو کوئی، اب یہ کل کی بات ہے، ایک مفتی ہے، پتہ نہیں ہے کلمے کا، تو رونا آتا ہے کہ ایک عالم دین جو بیٹھ کے فتویٰ دیتا ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے، حدیث پر اعتراض کر رہا ہے کہ جو چاہے کرے جنت میں جائے گا۔ جب میرے نبی نے کہا کہ جائے گا تو جائے گا، ہمارا ایمان ہے، نبی کہے کہ دن ہے الگ رات، تو ہم مانیں گے دن ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی نبی کی حکمت عملی ہوگی۔ نبی کہ رات ہے الگ دن ہے، تو مانیں گے رات ہے، اس میں اگر مگر کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سمجھیں گے جو رات کہہ رہا ہے کہ کوئی حکمت عملی ہے، کیونکہ تیرے اوپر تم سارے اوندا ہی میں گرے ہوئے ہو، حالانکہ روشنی ہے، ربی روشنی لے کر آئے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، سمجھنے کے بجائے اعتراضات۔ تو میرے بھائی خدا را سوچے تو اس وقت میرا رسول فریاد دے گا، اس وقت وہ ظالم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورت جو ہے فرقان ہے، 19واں سپارہ، اور اللہ تعالیٰ 25ویں آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 27ویں ہے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس وقت یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کے کھائیں گے، چبا چبا کے کھائیں گے، اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائیں گے، اور کہیں گے آج ہمارے لیے بربادی ہے، آج ہمارے لیے تباہی ہے، ہمیں کیا ہو گیا تھا دنیا میں کہ ہم نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا، نبی کے حکم کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، نبی کے سنت کو چھوڑ دیا، نبی کے رستے کو چھوڑ دیا۔ پہلے تو سنت کا بھی پتہ نہیں ہے، سنت ہر اس قانون کو کہا جاتا ہے جو میرا نبی لے کر آیا، ہر ان حدیث کو، قولی فعلی تقریری حدیث کو سنت کہا جاتا ہے، کیونکہ سنت صرف داڑھی رکھنا نہیں ہے، سنت پورا نبی کا قانون جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے کھائیں گے، کاش ہم نبی کے طریقے پر ہوتے، وہ بات لیتے، اور اس کو ہم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آج ہمارے لیے بربادی ہے، ویل ہے ہمارے لیے کہ ہم نے دوسروں کے کہنے پر آ گئے، ہم نے دوسروں کی بات مان لی، جن کو کوئی پتہ نہیں تھا، نہ کلمے کا پتہ تھا، نہ ہمیں سمجھا رہے تھے، نہ خود سمجھ رہے تھے، وہ تو بیٹھ گئے تھے ایک جگہ۔ تو آج کوئی بھی بندہ سمجھا نہیں رہا ہے، سارے اپنے اپنے کام میں لگ کر بیٹھ گئے، پیسے کے پیچھے چلے گئے، جس سے اللہ کے رسول نے فرمایا 10 عبد درہم و دینار والقمیض، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا جو پیسے درہم دینار اور قمیض کپڑے کے پیچھے چلا گیا۔ آج ہم سارے کے سارے اس کے پیچھے، ہمیں پیسہ مال چاہیے، جو مسجدیں میں بھی کمانے کے لیے مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، یہ بھی کمانے کے لیے، ہم اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے آ جائے۔ ہم نے ایسی ایسی چیزوں میں لوگوں کو پھنسا دیا، جب لوگ سمجھیں گے نہیں تو کون لے کر آئے گا قانون؟
اللہ کے رسول نے تو کھول کے سمجھایا، تبھی تو لوگ لڑ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آئے اور کہنے لگے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما نکذبک، ہم تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، دیکھو نا ہم تم سے فیصلہ کراتے تھے، مانتے تیرے پاس رکھتے تھے، ہر بات تجھے امین مانتے تھے، تجھے صدیق مانتے تھے، ہر چیز تیری بات مانتے تھے۔ ما نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں جو تو بات کر رہا ہے، یعنی اللہ کے قانون، اللہ کے اس اسلام کو نہیں مان رہے، اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ تو نے ساری قوتوں کو ہٹا کر ایک بنا دیا۔ تو آج ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ کہیں گے کاش ہم اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے ہاتھوں کو کھا کھا کے کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا، اللہ ان کو عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے۔ وہ کہیں گے تم اندھے تھے، تم بہرے تھے، دنیا میں تو گن کے 1 روپیہ بھی گنتے تھے، ہم صرف بات کہتے تھے اور کہنے والے تجھے کھول کھول کے بتاتے تھے، ان کی بات تو تم مانتے نہیں تھے، ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہماری شہرت کے وجہ سے خود کو تم ہمارے کو کیوں تم الزام دیتے؟ تو اس کو وہ سارے بیزار ہو جائیں گے۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، ہمارے پاس یعنی نصیحت آئی تھی، لوگ کہتے تھے، لوگ کھول کھول کے بتاتے تھے، قرآن کھول کھول کے، قرآن کے دلیل سے، اللہ کے محبوب کے زبان کے دلیل سے ہر چیز کھول کھول کے بتاتے تھے، ارے یار اس چیز کو سمجھو، اس کلمے کو سمجھو، اس شہادت کو سمجھو، تجھے قیامت کے دن ہر حال میں اس کا جواب دینا ہے، تمہیں کٹڑ میں کھڑا ہونا ہے، اس وقت کیا جواب دو گے اپنے رب کو جب اللہ کا رسول تیرے اوپر فریادی ہو؟ کھول کھول کے بتا رہے تھے، لیکن شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، ہمیں بلا دیا راستے سے، آج تو وہ بھی ہمیں بے یار چھوڑ کے چلا گیا، آج تو بھاگ گیا وہ بھی، آج تو شیطان بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ إِنَّكُمْ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، پھر نبی آئے گا کہے گا اللہ میں قرآن دے کر گیا، پورا قانون تیرا، پوری ڈسپلن تیری جو تو نے مجھے بتائی، جو مجھے سکھائی، میں ساری کی ساری اپنے قوم کو دے کر دیا، لیکن ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کون بچائے گا؟ یہ نبی کی فریاد ہمارے اوپر کہ ہم آج تک ہمیں کلمہ سمجھ میں نہیں آیا، کلمہ شہادت 6 7 10 کلمے بنا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ اس کو سمجھیں کلمے کی معنی ہے وہ بات جو بولنے والا بول کے بس کرے، سمجھ میں آ جائے، ہمیں سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر چلا رہا ہے، مسجدوں پر اپنے اپنے نام لکھا رہا ہے، یہ فلانے کی، یہ فلانے کی، یہ فلانے کی، یہاں کوئی یہاں دوسرے کو آنا ممنون ہے، اگر کوئی دوسرا جاتا ہے تو مسجد کو دھویا جاتا ہے کہ یہ آیا کیسے؟ ہمارا اللہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کلمہ ایک ہے، صرف نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ہو رہا، اپنے اپنے مسجدیں، اپنے اپنے پیر ہیں، وہ اللہ کے بندے ان چیز کو صرف کل میں اللہ کے رسول نے فرما دیا تو فرما دیا، چاہے زمین ادھر ہو جائے، آسمان ادھر ہو جائے، اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علیہ النار، جس نے بھی یہ شاہدی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر ہمیں سمجھایا ہے، جیسے اللہ سچا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا ہے، اس نے ہمیں حقیقت بتائی، اپنے رب کی، میرے رب کی حقیقت بتائی، ہمیں سمجھایا تیرا رب صرف اللہ ہے، تیرا اللہ صرف اللہ ہے، طاقت سارے اللہ کی ہے، قوت سارے اللہ کی ہے، حمد اللہ کا ہے، ثنا
اللہ کا ہے، کبریائی اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے، زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، بیچ کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ اللہ کے حکم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ساری طاقتیں ساری قوتیں اللہ کے پاس۔ جس کے پاس بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، حرم اللہ علیہ النار، اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور ہم کہتے ہیں کیسے اس پر اعتراض؟ تو پھر جو چاہے کرے، تم کون ہو یا میں کون ہوں یا دوسرا کون ہو کہ میرے نبی کے فرمان پر اعتراض کرنے والا؟ کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 142، اور وہ ہستی بتا رہا ہے جب اس کا آخری ٹائم ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، اس وقت بتا رہا ہے۔ نہیں مانو کوئی نہیں فرق پڑتا۔ پھر انہوں نے نہیں مانا، اللہ کو تو سارے مانتے تھے نا، ابو جہل مانتے تھے، نمازیں پڑھتا تھا، اور حالانکہ کسی چیز کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے۔ ہمیں دین سے بات ہے، ہمارا سارا دنیا کمانا ہے۔ مولوی مسجد میں بیٹھ گئے، ہم کمانے کے، وہ بھی کمانے کے پیچھے لگے، ہم بھی کمانے کے پیچھے لگے ہیں، یہ ہمارا دنیا بن گیا۔ ہم نے کہا دنیا چاہیے، آخرت ہمیں چاہیے بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے چاہا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں چاہیے نا، چاہیے تو ہم اس کے پیچھے جائیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، قالوا یا رسول اللہ من ہوا ابا، اللہ کے رسول ہمیں بتائے تو وہ کون ہے؟ من ابا، وہ کون ہے جو انکار کرے گا، بد نصیب ہوگا، کہے گا مجھے جنت نہیں چاہیے؟ قال من اتانی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیا، میری بات پر یقین کیا، میری بات کو سن لیا، اس پر توجہ کیا، اس کو مانا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ جس نے نہیں مانا اس نے جنت کا انکار کر دیا۔ تو آج ہم خود انکار کر رہے ہیں میرے بھائی، میرے دوست، خدا را سوچو سمجھو ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کیوں ہم دور بھاگ رہے ہیں؟ کم سے کم کلمے کا تو سمجھیں، جو ساروں کے پاس ہے